رجب کا مہینہ شروع ہو گیا ماشاءاللہ. یہ بڑا حرمت والا مہینہ ہے، احترام والا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، خیر والا مہینہ ہے، شب معراج والا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا مہینہ ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سال کے 4 مہینے بہت فضیلت رکھتے ہیں. ایک تو ہے رجب، ایک ہے ذی قعد، ایک ہے ذی الحجہ، ایک ہے محرم. 4 مہینے بڑی حرمت والے ہیں، فضیلت والے ہیں. قرآن شریف میں بھی ان کا ذکر ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. 4 مانے 4 حرمت والے مہینے ہیں. فلا تظلموا فیہن انفسکم، فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ اپنے آپ پر ظلم نہ کرو. مطلب یہ کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرو. ان مہینوں میں خاص طور سے زیادہ عبادت کرو، گناہوں سے دور رہو، صدقہ خیرات کرو، یہ سمجھ کے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو احترام والا بنایا ہے. اور شب معراج بھی اسی مہینے میں ہے، 26 اور 27 تاریخ کی درمیانی رات میں. تو کوئی تو خاص بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو حرمت والا بنایا، کوئی تو خاص بات ہے کہ اس مہینے میں اللہ نے شب معراج رکھی. تو جب ہمیں معلوم ہو گیا، اب بھی اگر ہم اس کو زیادہ عبادت میں، صدقہ خیرات میں، نیکی میں نہ گزاریں تو بتائیے معلوم ہونے سے فائدہ کیا ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں، بلکہ پکڑ زیادہ ہوگی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہیں معلوم بھی تھا پھر بھی تم نے ایسے ہی کیا. بھائی جن کو نہیں معلوم نہیں معلوم، جن کو معلوم ہے ان کو معلوم ہے. تو انبیاء کرام علیہ السلام نے جو ہم کو بتایا اس پر بھی عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور اولیاء اللہ نے جو ہم کو بتایا اس پر بھی عمل کرنے کی ضرورت ہے. ایک ہی چیز ہے، انبیاء کرام نے جو بتایا وہی اولیاء کرام نے بتایا، الگ نہیں ہے. چونکہ انبیاء کے، نبیوں کے آنے کا سلسلہ بند ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے وہی کام عالموں سے اور اپنے ولیوں سے لے لیا. وہی کام ہے، وہی طریقہ ہے، وہی کلمہ، وہی دین، وہی قرآن، وہی حدیث، کوئی الگ نہیں ہے. انہوں نے اخلاق سے، محبت سے لوگوں کے اندر محبت پیدا کر کے دین کو سکھایا. ساری دنیا میں، صرف ہندوستان میں نہیں، ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے عالموں کو بھیجا اور ولیوں کو بھیجا. آج کل جو عالم ہے نا، یا آج کل جو پیری مریدی کرنے لگتے ہیں نا لوگ، زیادہ تر عالم نہیں ہے، الگ الگ ہو گیا. عالم الگ ہو گئے اور پیر و مریدی کرنے والے الگ ہو گئے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم تھے. عالم بھی تھے، عارف بھی تھے، عابد بھی تھے، اللہ کے ولی بھی تھے، غوث و قطب و ابدال کے مرتبے پر فائز بھی تھے. بہت بڑے عالم تھے اپنے زمانے کے. اسی طرح حضور خواجہ غریب نواز، خواجہ خواجگان، خواجہ معین الدین حسن چشتی سجزی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم تھے. حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے بڑے عالم تھے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی، اسی طرح پر جتنے بھی عالم تھے نا، جن کے آپ نام لیتے ہیں نا، عالم تھے. پہلے عالم تھے، بعد میں عارف تھے، بعد میں اللہ کے ولی بنے. حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب بچپن میں تھے اور پھر پڑھنے لکھنے کے قابل ہو گئے، سمرقند و بخارا چلے گئے. اس زمانے میں سمرقند و بخارا
علم کا مرکز تھا، وہاں جا کے انہوں نے علم حاصل کیا، اور پھر جوانی کا عالم تھا، بغداد شریف میں آ گئے، کیونکہ بغداد میں بھی علم کا مرکز تھا بہت، اور وہیں پر آ کر بیعت ہوئے 562 ہجری میں، وہیں پر آ کر بغداد میں بیعت ہوئے، حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ سے ملاقات بھی ہوئی، پھر اپنے پیر صاحب کے ساتھ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ پیر صاحب نے کعبۃ اللہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کے ان کا ہاتھ پکڑ کے اللہ کو مخاطب کر کے کہا، پروردگار یہ میرا مرید ہے، میں نے اس کو سکھایا ہے، اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیض مجھے ملا ہے وہ میں نے اس کو پہنچایا ہے، پروردگار اس بندے کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ غیب سے آواز آئی، اللہ نے اس بندے کو قبول کر لیا۔ ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور 6 مہینے تک وہیں پر عبادت کرتے رہے مدینہ منورہ میں، 6 مہینے تک یا کم و بیش۔ پھر ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، خواب میں فرمایا، معین الدین تم ہمارے دین کی مدد کرو، اللہ نے تمہیں دین کے لیے رکھا ہے، ہندوستان جاؤ، وہاں جو لوگ بھٹکے ہوئے ہیں ان کو راستہ دکھاؤ۔ جب وہاں سے اجازت ملی پھر چلے، بغداد آئے، پھر شام آئے، پھر خراسان آئے، پھر ایران آئے، پھر افغانستان آئے، پھر پشاور آئے، لاہور ہو کے، دہلی ہو کے، پانی پت، سونی پت، کرنال ہوتے ہوئے اجمیر شریف پہنچے۔ اللہ کو جو جہاں رکھنا ہوتا ہے، جس کو اللہ کو جہاں رکھنا ہوتا ہے، محبت اور اخلاق سے انہوں نے دین کو پھیلایا۔ جب خواجہ غریب نواز یہاں پر تشریف لائے ہندوستان کے اندر، اس وقت تک اسلامی حکومت نہیں بنی تھی، اس وقت تک مسلمان بادشاہوں کی حکومت نہیں بنی تھی، راجہ مہاراجہ ہوتے تھے۔ اسی زمانے میں اپنے زمانے کے لحاظ سے ان کی پوجا کے جو طریقے تھے وہ ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کا وہی جو کام نبیوں نے کیا، وہی کام اللہ کے ولیوں نے کیا۔ فاقے کرے، بالکل سادی زندگی گزاری، نہ انہوں نے کوئی دھرم دیکھا، نہ انہوں نے کوئی ذات دیکھی، سب کو گلے لگایا، سب سے محبت کی۔ ان کی جو خانقاہ تھی اس میں اپنے بھی آتے تھے، بیگانے بھی آتے تھے، سب آتے تھے، سب سے محبت ہوتی تھی۔ تو ہمارے دین کے اندر نا محبت ہے، ہمارے دین کے اندر اخلاق ہے۔ اللہ تعالی نے ان کے اندر وہ فیض رکھا تھا، کیوں نہ ہو بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ آل ہے نا، اولاد ہے نا، سید ہے نا، امام حسن امام حسین کی اولاد ہے نا، کیوں نہیں ہوگا ان کے اندر فیض؟ خود بھی ان کا اتنا زیادہ علم، اتنی زیادہ عبادت، اور پھر سلسلہ، خاندانی سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ جب آپ نماز میں پڑھتے ہیں نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو آل محمد کون ہے؟ وہی جو حضرت امام حسن امام حسین کی اولاد ہیں، وہی تو ہیں۔ تو بڑا مقام ہے۔